نوجوان عمران خان کی زندگی کے اننگز پر ایک نظر، ابتدائی ذاتی کھیل اور سیاسی زندگی کے بارے میں جانیے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان پاکستان کی 22ویں وزیر اعظم رہے۔ عمران احمد خان نیازی 5 اکتوبر 1952 کو میانوالی پنجاب میں ایک امیر پشتون گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بعد ازاں ان کا خاندان لاہور منتقل ہوا۔ عمران خان نے اپنے جوانی کا بیشتر حصہ لاہور میں ہی گزارا۔ عمران خان اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور 4 بہنوں کا بھائی ہونے کی وجہ سے اسے اکثر مزاج کہا جاتا تھا۔ عمران خان نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے، وہ ایک خاموش اور شرمیلا لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ عمران خان کو بچپن سے ہی کرکٹ کا بہت شوق تھا۔ ان کا تعلق ایک عظیم کرکٹر خاندان سے تھا۔ ان کے کزن جاوید برقی اور ماجد خان اس سے قبل پاکستان کی کپتانی کر چکے تھے۔ عمران خان نے ایجیسن کالج اور پھر لاہور کے کیتھیڈرل اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے کیبل کالج آکسفورڈ یونیورسٹی سے معاشیات میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ عمران خان نے اپنے کزن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 13 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا۔ انہوں نے پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے اپنا پہلا میچ 18 سال کی عمر میں 1971 میں برمنگھم انگلینڈ کی سیریز کے دوران کھیلا۔ اسے جلد ہی ٹیم میں مستقل جگہ مل گئی۔ عمران خان نے 75 ٹیسٹ میچوں کا آل راؤنڈر ٹربل جیت کر انگلش کرکٹ ٹیم کے ایان بوتھم کے بعد دوسری تیز ترین ریکارڈ بنانے کا اعزاز اپنے نام کر لیا تھا۔ انہوں نے 1952 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کو پہلے اور آخری فتح دلانے کے بعد اپنے کیریئر کے عروج پر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیا۔ اس وقت تک وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 362 وکٹیں لے چکے ہیں اور 3807 رنز بنا چکے ہیں۔ 1952 کے ورلڈ کپ کے بعد کرکٹ سے اپنے ڈی ایفیکٹو ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان ایک فعال بخیر بن گئے۔ عمران خان فنڈ ریزنگ مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے ضرورت مندوں کو مفت علاج فراہم کرنے کے لیے پاکستان میں کینسر کے پہلے اسپتال کے لیے مہم چلائی۔ عمران خان کی والدہ کے کینسر میں مبتلا ہونے کے بعد اس کا نام شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر رکھا گیا۔ جیمز گولڈ اسمتھ کی بیٹی جمائمہ نے 1995 میں 21 سال کی عمر میں پیرس میں عمران خان سے شادی کی۔ شادی کے بعد جوڑے نے سلمان اور قاسم کو جنم دیا اور 9 سال ساتھ رہنے کے بعد طلاق ہو گئی۔ عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ طلاق سے 6 ماہ پہلے اس کے بعد یہ 6 ماہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت۔ طلاق کے وقت جاری ہونے والے اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ جمائمہ نے یہاں پر رہنے کی پوری کوشش کی، لیکن میری سیاسی زندگی کی وجہ سے ان کے لیے پاکستان کی زندگی کے مطابق ڈالنا مشکل تھا۔ اپریل 1996 کو عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی۔ پارٹی نے 1997 کے عام انتخابات میں ایک بھی سیٹ نہ جیت سکی۔ اس وقت پی ٹی آئی کا پہلا الیکشن تھا، لیکن خان کی پارٹی نے 2007 کی کراچی قتل عام کے بعد ان پر قومی اسمبلی کی نشست سے استعفا دینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ بعد میں پارٹی نے 2008 کے انتخابات کا یہ کہتے ہوئے بائیکاٹ کیا کہ ایک وردی والے صدر کے تحت منتخب ہونے والے پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ This election should be boycotted because it is a complete fraud. عمران خان نے 2008 کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی پاڑ کر بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ عمران خان کو 2007 میں پرویز مشرف کی وکلا تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن میں پنجاب یونیورسٹی میں احتجاج کی قیادت کرنے پر بھی مختصر طور پر گرفتار کیا تھا۔ وہ بھی نذیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے بہت سے آوازوں میں سے ایک تھے۔ کراچی اور لاہور میں ان کی ریلیوں نے بڑے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، لیکن 2013 کے انتخابات میں بھرپور مہم کے باوجود پارٹی مرکز میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلے 4 سال تک عمران خان اور پی ٹی آئی انتخابی دھاندلی اور حکومت کرپشن کے خلاف احتجاج کرتے رہے اور سیاستدانوں کے احتساب کا مطالبہ کرتے رہے۔ 2014 میں عمران خان نے دارالحکومت تک لانگ مارچ کیا اور 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 2014 میں سب سے طویل دھرنا دیا اور انہوں نے نواز شریف کی مسلم لیگ نون حکومت کو دھاندلی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دھرنے کے لیے انہوں نے پاکستان عوامی تحریک پی اے ٹی کے سربراہ طاہر قادری سے مصافحہ کیا۔ میں جب تک زندہ ہوں میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جیلوں میں ڈالو، جیل سے نکل کے پھر تمہارے پیچھے آؤں گا۔ یہ دھرنا 126 دن تک جاری رہا، لیکن اس دھرنے کو دسمبر 2014 میں پشاور آرمی پبلک اسکول کے حملے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ دھرنے کے چند روز بعد عمران خان نے صحافی ریحان خان سے 8 جنوری 2015 کو بنیگالہ میں اپنے رہائش گاہ پر ایک سادہ تقریب میں شادی کی۔ یہ رشتہ صرف 9 ماہ چلا اور عمران خان نے اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا۔ ریحان خان نے بعد میں ایک انکشافی کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے عمران خان سے اپنی شادی کی تفصیلات بتائی۔ یہ کتاب 2018 کے عام انتخابات سے چند روز قبل ریلیز ہوئی تھی، جب پی ٹی آئی
یہ اپنی مقبولیت کھوتی ہوئی نظر آئی تو اپریل 2016 میں پاناما پیپر اسکینڈل سامنے آیا۔ عمران خان نے نواز شریف پر اپنی دولت کا حساب لینے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کے مہینوں میں حکومت اور اپوزیشن نے شریف خاندان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کی کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس پر ڈیڈ لاک برقرار رکھا۔ جون 2016 میں پی ٹی آئی نے اساسی چھپانے کے الزام میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نواز شریف کے خلاف نااہلی کی درخواست دائر کی۔ تو یہ تو ایک سنہری موقع ملا پاکستانیوں کو، سارا پیسہ باہر لے جا کے اور محلات باہر اور باہر جا کے عیاشیاں کرتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس کو جانے نہیں دوں گا اس موقع کو۔ یہ نواز شریف کی خاتمے کا آغاز تھا اور پھر کرپشن کے خلاف ایک طویل دھرنے کا خیال آیا جسے اسلام آباد لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا۔ پاناما کی کہانی بالآخر 6 جولائی 2018 کو ختم ہوئی جب احتساب عدالت نے نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کرپشن کے الزام میں جیل بھیج دیا۔ عمران خان نے 2018 میں بشرا بی بی سے شادی کی۔ یہ عمران خان کی تیسری شادی تھی۔ بشرا بی بی کا تعلق پاک وطن سے ہے اور عمران خان 2 سالوں سے باقاعدگی سے ان سے ملنے آتے تھے۔ شادی بہت سادہ طریقے سے لاہور میں ہوئی۔ جولائی کے عام انتخابات سے 1 ماہ قبل عمران خان اور بشرا بی بی کو پاک وطن بابا فرید الدین گنج شکر کی مزار پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی 116 نشستوں پر بے مثال کامیابی حاصل کی۔ دوسری جماعتوں نے الیکشن کو دھاندلی قرار دیا۔ رزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، ہم اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ عمران خان نے جن 5 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا وہ جیت گئے تھے۔ پارٹی نے قومی اسمبلی کی 180 سے زائد ارکان کی حمایت کی۔ عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے۔ جیسے ہی انتخابی نتائج آنا شروع ہوئی اور پی ٹی آئی اکثریتی جماعت بن کر ابھری، اس ٹائم عمران خان کو اگلا وزیر اعظم کہا گیا۔ اس کی برعکس پارٹی کے سربراہ نے الیکشن کے اگلے دن فاتحانہ تقریر کی۔ میں کیوں سیاست میں آیا تھا؟ پالیٹکس کچھ نہیں دے سکتی۔ پاکستان ایک وہ ملک بنے۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سیاست میں کیوں آیا ہوں۔ سیاست مجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ میں صرف پاکستان کو وہ ملک بنانا چاہتا ہوں جس کا خواب میرے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا تھا پاکستان